بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وجميع أهل بيته، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب زدني علما وألحقني بالصالحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بزرگان محترم، برادران عزیز، سلسلے کے مخلصین اور ہماری قابل احترام مائیں بہنیں اور عزیز بچیاں، خطاب جمعہ کے ضمن میں جو سلسلہ جاری ہے وہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت مبارکہ، آپ کے اخلاق مبارکہ کی روشنی میں. یہ اس سلسلے کا 33واں خطاب ہے، اور آپ کی سیرت مبارکہ کے سلسلے میں گزشتہ جمعے کو ہم نے جو خطاب کیا تھا وہ رحم کرنا اور نرمی کا برتاؤ کرنا، اس کی روشنی میں احادیث مبارکہ اور قرآنی آیات آپ کے سامنے پیش کی تھیں. آج یہ اس کی رحم کے موضوع پر ہمارے خطاب کی یہ دوسری قسط ہے. اس خطاب کی ترتیب کے سلسلے میں ہم نے استفادہ کیا ہے محدث عصر علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ، صحاح ستہ، ترمذی، الادب المفرد، موطا امام مالک اور علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریروں سے. تو میرے عزیزوں اور دوستوں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مظلوم کی بددعا سے بچنے کی تلقین فرمائی ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے، عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم ودعوۃ المظلوم وإن كان كافرا فإنه ليس لها حجاب دون اللہ. رواہ البخاری. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مظلوم کی بددعا سے بچو اگرچہ وہ کافر ہی ہو، اس لیے کہ مظلوم کی پکار
اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ظلم کی تمام قسموں سے امت کو ڈرایا ہے تاکہ مظلوم تمہارے خلاف اللہ کو نہ پکارے، اس لیے کہ مظلوم کی پکار کو اللہ تعالیٰ لازمی طور پر قبول کرتے ہیں، اور اللہ کے آگے کوئی پردہ بھی نہیں ہوتا جو اس کی مخلوق سے آڑ بن سکے۔ گویا وہ لوگ جو اس جہاں میں معاشرتی ظلم، جبر اور استحصال کی وجہ سے اپنا حق حاصل نہیں کر سکے، تو اس کا ازالہ اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کے دن ان کے جنت میں سب سے پہلے داخلے کی صورت میں کرے گا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس دور میں اپنی دعوت کا آغاز کیا، اس میں انسان بھیڑ بکریوں کی طرح بکتے تھے، غلاموں اور باندیوں کی حالت انتہائی ناگفتبے تھی، ان سے ناروا سلوک رکھا جاتا تھا اور ان کو انتہائی سخت اذیتیں بھی دی جاتی تھیں، ان کی تحقیر ہوتی تھی، غرض اس معاشرے میں ان کا کوئی مقام ہی نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات اور اپنے طرز عمل سے غلاموں کو وہ مقام دیا کہ ایک وقت وہ آ گیا کہ خلیفہ وقت پیدل چل رہے تھے اور غلام سواری پر بیٹھا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو میرے عزیزوں اور دوستوں، اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی غلاموں کے لیے بھی باعث رحمت تھی۔ یہ سب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کا ثمرہ تھا کہ کئی محدثین ایسے گزرے ہیں جو کہ غلام تھے۔ مسلمانوں کی تاریخ میں غلاموں کے خاندان نے بھی حکمرانی کی ہے۔ ذیل میں ہم چند احادیث بطور نمونہ پیش کرتے ہیں جن سے یہ واضح ہو جائے گا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے طرز غلامی کی اصلاح کی اور خوبصورت انداز میں اس جاہلی طرز زندگی میں انسانیت کی اصل روح کو داخل فرمایا۔ اسلام سے پہلے لوگ غلاموں کے ساتھ حیوانوں جیسا سلوک کیا کرتے تھے، انہیں نہ تو ٹھیک سے کھانا دیا کرتے تھے، نہ کپڑا پہناتے تھے، لیکن رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غلاموں کے متعلق ارشاد فرمایا، غلام تمہارے بھائی ہیں، جو خود کھاؤ وہ ان کو کھلاؤ، جو خود پہنو وہی انہیں بھی پہناؤ۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیان کیا کہ میری ایک لونڈی دامن کوہ میں بکریاں چرا رہی تھی، بھیڑیا آیا اور ایک بکری اٹھا کر لے گیا۔ اس پر میں نے اس کو تماچے مارے۔ یہ واقعہ سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باندی کو بلوا بھیجا
کہ پوچھا کہ خدا کہاں ہے؟ اس نے کہا آسمان پر۔ پھر پوچھا میں کون ہوں؟ وہ بولی رسول اللہ، یعنی اللہ کے رسول۔ ارشاد ہوا کہ اس کو آزاد کر دو، یہ تو مسلمان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کی بدولت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا جو سلوک تھا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ جل شانہ کی منشا کے مطابق تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین غلاموں کے ساتھ بالکل مساویانہ برتاؤ کیا کرتے تھے، اور جو خود پہنتے وہی ان کو بھی پہناتے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی لڑکیوں کی طرح اپنی لونڈیوں کو بھی سنہرے زیورات پہناتے تھے۔ ایک بار کچھ لوگ ان سے ملنے آئے، دیکھا کہ ان کی باندی کے گلے میں سونے کا توق پڑا ہوا ہے۔ ہر ایک دوسرے کو تعجب کی نگاہ سے دیکھنے لگے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بولے تمہاری نگاہ برائیوں پر ہی پڑتی ہے۔ حضرت ابو مذکور رضی اللہ تعالی عنہ ایک انصاری صحابی تھے۔ ان کی جائیداد کی کل کائنات ایک غلام سے زیادہ نہ تھی۔ ایک موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو الہیثم ابن التیہان جو کہ انصاری صحابی تھے ان کو ایک غلام عنایت فرمایا اور ہدایت فرمائی کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ ان کی بیوی نے کہا تم سے یہ نہ ہو سکے گا، بہتر یہ ہے کہ اس کو آزاد کر دو۔ انہوں نے اس کو آزاد کر دیا۔ ایک بار آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رحمۃ اللہ علیہ کو ایک غلام دیا اور کہا کہ اس کے ساتھ نیکی کرو۔ انہوں نے یہی نیکی کی کہ اس کو آزاد کر دیا۔ ایک بار حضرت ابو ذر غفاری رحمۃ اللہ علیہ ایک حلہ پہنے ہوئے تھے اور غلام کو بھی ویسا ہی پہنایا ہوا تھا۔ اس کا سبب دریافت کیا گیا تو بولے میں نے ایک غلام کو ایک دفعہ برا بھلا کہا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر تم میں اب تک جاہلیت کا اثر باقی ہے، یہ لوگ تمہارے بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہارے ہاتھ میں دے دیا ہے، تو جس کا بھائی اس کے ہاتھ میں ہو اس کو وہ وہی کھلائے پلائے جو وہ خود کھاتا پیتا ہے۔ ایک بار رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو ایک غلام دیا اور یہی نصیحت کی تو انہوں نے اپنا کپڑا پھاڑ کر آدھا غلام کو دے دیا۔ سبحان اللہ۔ ایک بار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے گاڑے کی 2 قمیض خریدیں، ساتھ میں ان کا غلام بھی تھا۔ بولے اس میں سے جو تمہیں پسند ہو لے لو۔ اس نے ایک لے لی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین غلاموں کے آرام و آسائش کا نہایت خیال رکھتے تھے، اور اس سلسلے میں ان کی عملی زندگی ایک روشن باب کی طرح
تاریخ کے اندر درج ہے۔ ایک بار حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر منتظم آیا تو انہوں نے پوچھا غلاموں کو کھانا دیا یا نہیں؟ بولے نہیں۔ فرمایا جاؤ اور دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ تو بڑے گناہ کی بات ہے کہ آدمی غلاموں کی روزی کو روک رکھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین غلاموں سے کبھی سخت کام نہیں لیا کرتے تھے۔ ایک بار ایک شخص حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں آئے، دیکھا کہ آپ بیٹھے ہوئے آٹا گوندھ رہے ہیں۔ اس نے کہا غلام کہاں ہیں؟ بولے ہم نے اس کو ایک کام کے لیے بھیجا ہے، اس لیے یہ پسند نہیں کیا کہ اس سے دو کام لیں، اور رونے لگے اور پھر فرمایا کہ بہتر یہی ہے کہ میں ان کو اپنے پاس سے علیحدہ کر دوں، آپ گواہ رہیے کہ وہ آزاد ہیں۔ ایک دفعہ ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اپنے غلام کو مار رہے تھے کہ پیچھے سے آواز آئی ابو مسعود تم کو جس قدر اس غلام پر اختیار ہے خدا کو اس سے زیادہ تم پر اختیار ہے۔ ابو مسعود نے مڑ کر دیکھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی۔ عرض کیا یا رسول اللہ میں نے بوجہ اللہ اس غلام کو آزاد کیا۔ فرمایا اگر تم ایسا نہ کرتے تو آتش دوزخ تم کو چھو لیتی۔ حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت والا مرتبت میں حاضر ہوا اور دریافت کیا کہ مجھ کو کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو جنت میں داخل کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعتق النسمہ وفک الرقبہ، تو غلام کو آزاد کر اور گردن چھڑا۔ اعرابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا عتق نسمہ اور فک رقبہ دونوں ایک ہی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، عتق نسمہ تو یہ ہے کہ تم خود کوئی غلام آزاد کرو، اور فک رقبہ یہ ہے کہ کسی غلام کی گلو خلاصی میں اس کی تم مدد کرو۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ حضرت صفوان بن امیہ ایک بڑا طباق لیے ہوا ہے جس کو چند آدمی اٹھائے ہوئے تھے۔ انہوں نے یہ طباق حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے رکھ دیا۔ آپ نے مسکینوں کو اور وہ جو لوگ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے ان کے غلاموں کو بلایا اور سب نے مل کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کھانا کھایا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ ان لوگوں پر لعنت کرے جو اپنے غلاموں کے ساتھ کھانا کھانے سے احتراز کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ ایک انسان کے گناہ گار ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ان لوگوں کو جو اس کے قبضے میں ہیں اپنا کھانا نہ کھلائے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ اپنے غلاموں اور باندیوں کے ساتھ یہ تھا کہ ایک مرتبہ آپ کو ایک باندی پنکھا چل رہی تھی، اتنے میں اس کی آنکھ لگ گئی۔ آپ نے پنکھا لے کر خود اس کو جھلنا شروع کر دیا۔ اس کی آنکھ کھلی تو یہ دیکھ کر گھبرا گئی۔ آپ نے فرمایا، آخر تم بھی میری طرح انسان ہو، تم کو بھی میری طرح گرمی لگتی ہوگی، جس طرح تم مجھ کو پنکھا جل رہی تھیں میں نے بھی تمہیں پنکھا جھل دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص جنت میں داخل ہو کر دیکھے گا کہ اس کا غلام اس سے اوپر کے درجے میں ہے۔ وہ کہے گا، اے اللہ، یہ تو میرا غلام ہے۔ جواب ملے گا، میں نے اس کو اس کے عمل کا اور تجھ کو تیرے عمل کا بدلہ دیا ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ غلاموں اور اپنے ماتحت کے لوگوں کو کبھی حقیر نہ سمجھنا چاہیے۔ لا الہ الا اللہ۔ غلاموں کا لوگ بیاہ کر دیتے تھے، پھر جب چاہتے تھے جبراً ان میں تفریق کر دیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک شخص نے اپنی لونڈی سے اپنے غلام کا عقد کر دیا، پھر دونوں میں علیحدگی کرنا چاہیے۔ غلام نے خدمت نبوی میں حاضر ہو کر عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر خطبہ دیا، لوگ کیوں غلاموں کا نکاح کر کے پھر تفریق کرانا چاہتے ہیں؟ نکاح و طلاق کا حق صرف شوہر کو ہے۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، غلاموں کو سماجی زندگی میں احرار کے ساتھ یعنی آزاد لوگوں کے ساتھ پوری مساوات تھی۔ اسلام کی ان تعلیمات کا اثر یہ تھا کہ مسلمان غلاموں اور باندیوں کی تعلیم و تربیت میں بالکل اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی طرح اہتمام کیا کرتے تھے، اور ان کو فضل و ہنر اور علم و ادب کے حاصل کرنے میں پوری آزادی تھی۔ اور پھر علم و کمال کے زیور سے آراستہ ہو کر جو غلام سماج میں سوسائٹی کے اندر آئے، ان کی کما حقہ تعظیم اور تکریم بھی کی گئی۔ غلامی کا نشان داغ ان کے فضل و کمال کے لیے متاثر نہیں ہو سکا، امارت اور سیادت کے لیے حسن قابلیت اور اس عہدے کی اہلیت ولیاقت شرط تھی۔ غلام اور آزاد کا اس میں کوئی فرق نہیں تھا۔ سبحان اللہ۔ تو میرے عزیزوں اور دوستوں، ان احادیث مبارکہ اور اسوہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کمزوروں اور غلاموں کے ساتھ میں حسن سلوک کا اور نرمی کا برتاؤ کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اور آپ کو ہر کمزور کے ساتھ میں اچھا برتاؤ کرنے، نرمی کا برتاؤ کرنے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اور آپ کو اور پوری امت کو امت کے کمزور طبقے کے ساتھ میں
اور کمزور لوگوں کے ساتھ میں نرمی کا اور حسن سلوک کا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ والصلاة والسلام علی النبی الکریم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا علیک توکلنا وإلیک انبنا وإلیک المصیر۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتك من القوم الكافرین۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم انا نعوذ بک من الجنون والجزام والبرص وسیء الاسقام۔ اللہم انا نعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وغلبۃ الدین وقہر الرجال۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔